سوال ہے، یہ ہے فرقے کے بارے میں، اگر آپ چاہیں اس کا آنسر دیں چاہیں نہ دیں، آپ دینا چاہیں گے فرقوں کے سوال کی متعلق ہے؟ نوعیت بتائے گی، اگر چونکہ ہم داخلی اختلاف ہے تو اس کو انٹرٹین نہیں کرتے ہیں، اگر تو وہ ریلیٹ ہوا ایک رہنمائی کے اعتبار سے تو کر دیں گے، لیکن اگر جھگڑے والے سوال ہوئے تو وہ جواب نہیں ملے گا۔ چلیں، اب یہاں پہ آپ کے اس میں 4 مین فرقے جو ہیں پائے جاتے ہیں، اور تو ان میں سے یہ ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں۔ اگر میں اسلام کو ایکسیپٹ کر بھی لیتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے شاید میں دیوبند میں مجھے بہتر لگا یار وہ ٹھیک ہے، یا مجھے بریلوی لگا ٹھیک ہے، یا مجھے شیعہ لگا ہے، اور میں کسی ایک کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اس کی عمل کرتا ہوں ان کے طور طریقوں پہ، تو دوسرا مجھے کافر کہہ رہا ہے، صحیح؟ تو اس میں آپ یہ ہاں، کس طرح بتائیں گے کہ کون سا صحیح ہے؟ اور اگر میں نے صحیح ایک چوز بھی کیا اپنی طرف سے کہ مجھے یہ صحیح لگا، مجھے لگا ٹھیک ہے، اور حقیقت میں وہ غلط ہوا، دیکھوں گا وہ غلط ہوا، تو ٹھیک ہے، پھر میرے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی، میں کلی طور پہ اس کا جواب دیتا ہوں جو کہ سب کے لیے قابل استفادہ ہوگا۔ دیکھیں، جو قانون غیر مسلم کے اعتبار سے کیا تھا، جو آپ کا نہیں معلوم پہلا سوال اور دوسرا سوال تھا کون سا تھا مجھے علم نہیں ہے، کہ جس میں آپ نے کہا تھا کہ میں اگر ریسرچ کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرا کیا بنے گا، تو اس میں نے ایک اصل بیان کی تھی، ایک قانون بیان کیا تھا کہ اگر انسان اپنی ریسرچ میں سچا ہو اور اس ریسرچ کے ہوتے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو خدا اس کو بخش سکتا ہے قیامت کے دن، اس کی جگہ کافروں، منافقوں، مشرکین اور ان کے ساتھ جو ہٹ درم لوگ تھے ان کے ساتھ نہیں ہوگی جگہ ان کی آخرت کے اندر۔ جو ہمارے داخلی اختلاف ہیں اس کے اندر بھی یہی اصل جو ہے وہ لاگو ہوگی، اسی قانون کو جو ہے وہ اپلائی کیا جائے گا، وہ یہ کہ آپ کا کام ہے حقیقت کی تلاش کرنا، اور حقیقت کی تلاش جب کر رہے ہیں تو آپ کا کام ہے دلیل کے پیچھے چلنا، لیکن ریسرچ آپ کی اکیڈمک لیول کی ہو، سنی سنائی نہ ہو۔ مثلا ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ دین سے مثال ایک عرض کرتا ہوں، اکثر ایتھیزم کے طرف جو چلے جاتے ہیں وہ کیا ہے، ان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ آزادانہ زندگی گزاریں، پابندیوں سے باہر نکل کے زندگی گزاریں، اب ان کو کوئی اور راستہ مل نہیں رہا ہوتا تو وہ ایتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو تحقیق کر کے ملحد بنے ہیں۔ بھائی تحقیق کر کے نہیں بنے ہیں، آپ نے شراب پینی تھی، آپ نے فلانے کام کرنے تھے، اس کی وجہ سے آپ اس کی طرف آئے۔ تو اگر یہ چیز حتماً ذہن کے اندر رکھیں، دین جو ہے یا خداوند متعال جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ آپ اپنی ریسرچ میں سچے ہیں، آپ جو ہیں وہ معقول دلیل کے پیچھے ہیں، اور دلیل آپ کو جہاں لے جائے گی پھر اس نتیجے پر اگر آپ ایمان لے آئیں گے اور وہ بعد میں غلط بھی ثابت ہو جائے تو آپ گناہگار بھی نہیں شمار ہوں گے، اور آپ جو ہیں وہ جہنم میں بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ حقیقت کی تلاش میں تھے اور اس تلاش میں سچے بھی تھے، اور دلیل بھی معقول تلاش کرنے کے درپے تھے اور پیچھے لگے رہے، اور پھر ایک نتیجے تک پہنچ گئے، اس نتیجے کو آپ نے مان بھی لیا، تو اب اسی طرح آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس کو میں نے مانا تھا وہ تو غلط نکلا ہے۔ تو اگر اختلاف اس کے اندر موجود ہے، لیکن میرا اپنا عقیدہ یہ ہے، میرے پاس دلائل موجود ہیں آیات سے، روایات سے، عقلی طور پر بھی، کہ ایسے انسان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، خدا معاف کرے گا، اور اگر وہ سچا ہوگا تو خدا اس کو جنت میں ضرور بھیجے گا۔ چلے، بہت بہت شکریہ کہ یہی آپ نے اختلاف ہمارے داخلی کے اندر بھی ہے، اور یہ جو تکفیر والا سلسلہ چل رہا ہے، یہ تکفیر والا سلسلہ میں اس کا اشد اور شدت کے ساتھ مخالف ہوں۔ آپس میں اختلاف فہم کی وجہ سے ہیں، اس کو آپ غلط تو کہہ سکتے ہیں، لیکن غلط فہم کی بنیاد پر کافر ہونے کا فتویٰ لگانا یہ غلط ہے ان افراد کے اوپر کہ جو خدا کی توحید کو مانتا ہے، پیغمبر کی رسالت کو مانتا ہے، قیامت کے وجود کا اقرار کرتا ہے۔ ان 3 اصلوں کا اقرار کرنے والا بندہ اگر کسی بھی عقیدے میں فہم کے اعتبار سے مختلف ہو اور آپ کے نزدیک وہ غلط ہو،
تو آپ اس کو غلط کہنے کا حق رکھتے ہیں لیکن کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کافر وہ بندہ ہوگا جو یا صریح طور پر خدا کا انکار کرے، یا پیغمبر کی رسالت کا انکار کرے، یا قیامت کا انکار کرے، یا ایسے عقیدے کا انکار کرے کہ جو ان تینوں کے انکار کا سبب بنے۔ اب میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، یہ کلامی بحث ہے۔ تو صحیح ہو گیا، یہ تین چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کافر کا فتویٰ لگانا وہ غلط ہے۔ چلیں بہت بہت شکریہ، مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے۔ اگر میرے مزید سوال ہوں گے تو میں پھر آ جاؤں گا، ضرور۔ اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ حقیقت کو تلاش کرتے رہیں، اور جو ہم وہ کسی بھی مذاہب سے ہوں، اور جو اپنے آس پاس کے انسان ہیں بلکہ پوری کائنات میں انسان ہیں، ان کا ادب کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں جیسے بھی ہوں، ہاں، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ بس میرے آخری الفاظ تھے، بہت بہت شکریہ۔ زبردست، بہت شکریہ جی، بہت پیاری گفتگو کے ساتھ آپ نے اختتام کیا اسماعیل بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی رہنمائی فرمائے، اور امید ہے کہ آپ سچائی کی طرف ایک دن آ جائیں گے۔